کیا اسلام میں شادی کرنا ضروری ہے؟ ہاں، اسلام میں شادی کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے ایک جوڑا بنایا ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں، یعنی تم مرد ہو تو تمہارے لیے عورت بنائی ہے، تم اگر عورت ہو تو تمہارے لیے ہم نے مرد بنایا ہے، تاکہ تم اپنے شوہر سے یا تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کر سکو، اور ہم نے تمہارے درمیان محبت قائم کی ہے۔ تو شادی کرنا اسلام میں ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ تم ان عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہو۔ مثنا 2 شادی بھی کر سکتے ہو، وثلاثا اور تم 3 شادی بھی کر سکتے ہو، ورباع اور تم 4 شادی بھی کر سکتے ہو۔ یہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک مرد 2، 3، 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً لیکن اگر تمہیں ڈر ہو کہ میں 2 بیویوں میں انصاف نہیں کر سکوں گا، میں 2 بیویوں کو سنبھال نہیں سکوں گا، میرے پاس 2 گھر نہیں ہیں کہ ایک کو ایک گھر میں اور دوسرے کو دوسرے گھر میں رکھوں، یا میرے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے کہ میں دونوں کا خرچ اٹھا سکوں، تو تم اگر ان سب چیزوں سے ڈرتے ہو، تم انصاف کرنے سے اگر ڈرتے ہو، تو پھر تم ایک ہی کر لو۔ تو 1 شادی، 2 شادی، 3 شادی، 4 شادیاں ایک مرد کر سکتا ہے، اور یہ شادی کرنا اسلام میں ضروری ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ شادی کس بنیاد پر ہو؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی عورت سے شادی 4 وجہ سے کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے یعنی اس کے خاندان کی وجہ سے، یا پھر اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا پھر اس کے دین کی وجہ سے۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ارے تم اگر کسی عورت سے شادی کرو تو دین کی وجہ سے کرو۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا إِنَّ مَن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ کہ وہ لوگ جن کے دین اور جن کے اخلاق سے تم خوش ہو جاؤ، یعنی جن کا دین اچھا ہو، جن کے اخلاق اچھے ہوں، اگر ان کے پاس مال نہ بھی ہو، ان کا خاندان بہت اعلیٰ نہ بھی ہو، تو بھی تم شادی کر دو، یعنی ان سے رشتہ کر لو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تم اگر مال کی وجہ سے رشتے تلاش کرو گے، تم اگر حسب و نسب کی وجہ سے رشتے تلاش کرو گے، یا تم اگر حسن و جمال کو رشتے کی بنیاد بناؤ گے، تو پھر زمین میں بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اور اس وقت ہم جو شادی کے تعلق سے پوری دنیا میں یہ فساد دیکھ رہے ہیں کہ رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ رشتے تو بہت مل رہے ہیں، دراصل وہ رشتے نہیں مل رہے ہیں جو رشتے ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہم بہت کچھ چاہتے ہیں۔ ایک شخص کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اس نے جب شادی کا ارادہ کیا تو اس نے ایک کاغذ قلم لایا اور اس نے 40 صفت لکھی کہ عورت ایسی ہو، اس کے بال ایسے ہوں، اس کی آنکھیں ایسی ہوں، اس کا حسن و جمال ایسا ہو، اس کا خاندان ایسا ہو، اس کا نسب ایسا ہو، وہ اتنی زیادہ تعلیم یافتہ ہو، وہ ایسی ہو، وہ ویسی ہو۔ 40 صفتیں لکھیں۔ پھر اس نے لڑکی تلاش کرنا شروع کی۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، اسے اس 40 صفت پر پوری اترنے والی کوئی لڑکی نہیں مل رہی تھی۔ چنانچہ اس نے 3 سال کے بعد ایک صفت کاٹ دیا کہ ہمیں اس میں کمپرومائز کر لینا چاہیے، اب آگے دیکھتے ہیں۔ پھر اس نے 39 صفت باقی رکھی۔ پھر 1 سال تلاش کیا، وہ لڑکی نہیں ملی، پھر ایک صفت کاٹ دیا۔ پھر اس نے لڑکی تلاش کی، پھر ویسی لڑکی نہیں ملی، پھر اس نے ایک صفت کاٹ دی۔ ادھر اس شخص کی عمر بھی نکلتی جا رہی ہے، اور اس طرح اس کی عمر نکلتی چلی گئی۔ جب اس کی عمر 55-56 سال کی ہو گئی اور اسے اس وقت تک لڑکی نہیں ملی تھی، اور یہ ہر سال ایک صفت کو کاٹتا جا رہا تھا، جب اس نے کاغذ اٹھا کر دیکھا تو اس میں لڑکی کی صرف ایک صفت لکھی ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں جس سے شادی کروں وہ عورت ہو۔ ہم ذرا سوچیں کہ ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم ذرا سوچیں کہ ہم
کیسی لڑکی تلاش کرتے ہیں، اگر ہم لڑکی ہیں تو کیسا لڑکا تلاش کرتے ہیں۔ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہماری عمر نکل جاتی ہے، اور وقت پر شادی نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے بیوگی عام ہوتی ہے، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں۔ وقت پر شادی نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہیں، میں جن میں کا ذکر کرنا بہت زیادہ مناسب تصور نہیں کرتا ہوں۔ تو شادی کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس کے دین اور جس کے اخلاق ہمیں پسند آ جائیں، ہم ان سے رشتہ کر لیں، شادی کر لیں۔ شادی میں بہت زیادہ تاخیر کرنا کسی بھی حال میں مناسب نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے کچھ کام بہت جلدی کرنے کے لیے فرمایا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تو ان کی شادی کر دی جائے۔ اب اگر کسی کو رشتے نہیں مل رہے ہیں تو اسے تانا دینا، یہ کہنا کہ ابھی تک کنوارے ہو، بوڑھے ہو جاؤ گے تو شادی کرو گے، یا اور کسی طرح کی ایسی بات کرنا کہ اس کنوارے کا دل دکھے، ایسی بات کرنا حرام ہے، قطعی طور پر حرام ہے، کیونکہ اس میں کسی دوسرے مسلمان کی دل آزاری ہے، اس کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ہم کسی کو تانا نہ دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو تانا دیتا ہے، یعنی کسی کو آر دلاتا ہے، ارے تم تو ایسے ہو، ارے تم تو ایسے ہو، تو وہ آر دلانے والا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ یہ شخص اس چیز میں مبتلا خود نہیں ہو جاتا۔ ہم کسی کو آر نہ دلائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ تو انہوں نے جو پوچھا ہے کہ آر سے بچنے کے لیے کیا کریں، سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ کسی طرح سے مناسب رشتہ تلاش کر کے شادی کر لیں، اور بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں۔ آپ لوگوں کی زبان کو نہیں روک سکتے، میرے بھائی آپ صبر کیجئے۔ جب لوگوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کو بھی لوگوں نے کہا کہ اللہ تین ہے، تین میں کا ایک ہے۔ لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، آپ کو کہا کہ یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، یہ نعوذ باللہ مجنون ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ کاہن ہیں، تو پھر ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہمیں بھی لوگ تانے دیں گے۔ آپ ان کے ملامت سے، ان کے تانے سے نہ ڈریں، آپ صبر کریں اور یقین کریں ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔